نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دشمنان اسلام کی طرف سے ایک اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت میں ایک ادنا جنتی کو 72 حور عطا کرنے والا ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو اچھے بندوں کو، نیک بندوں کو انعام دیں گے، اور جلن یہ مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اسلام کے دشمن ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، جو اپنے خالق اور اپنے رب کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، بظاہر ظاہر ہے ان کی دشمنی سے یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور آگ کے ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ غلط ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات اسلام کی ہے، یہ بات قرآن کی ہے، یہ بات حدیث کی ہے۔ آپ کے یہاں تو پورا قرآنی غلط ہے، پورا حدیثی غلط ہے، تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ جیسے ابو جہل اور ابو جہل کی سینکڑوں روحانی اولاد، ہزاروں کروڑوں روحانی اولاد پیدا ہو جائے تو اس سے اسلام کے چاہنے والے اور اسی طرح قرآن پر اور قرآن کے چاہنے والے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ذلیل تو تم ہو رہے ہو، ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد ہو رہی ہے ذلیل۔ اس سے اسلام کو اور قرآن کو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، نہ اسلام کے ماننے والے پر اس کا اثر پڑنے والا ہے۔ لہٰذا آج کل جو اعتراض کیا جا رہا ہے 72 حور کو لے کر، میں چاہتا ہوں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمراہ کیسے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گمراہ ہم کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ گمراہ یہ خود کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ قرآن مقدس پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ قرآن مقدس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے، نہ اس سے سچی کتاب ہے، نہ اس سے مضبوط کتاب ہے۔ قرآن میں آج بھی چیلنج موجود ہے، آؤ دشمنان اسلام، اگر تم میں طاقت ہے اور تمہارے اندر اگر کمال ہے علم کا تو اس جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھا دو۔ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ قرآن مقدس جیسی ایک آیت پیش کر دو۔ قرآن کا اعلان ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک سورت قرآن مقدس جیسی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ زبردست معجزانہ کلام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بیان کیا ہے، قانون پر عمل کرنے والے کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو قانون کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سزا کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ یہ انسان اتنی زبردست مخلوق ہے، یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوا کہ آج پیدا ہوا کل مر کر ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی سوچتا ہے وہ اپنی عقل کا علاج کرائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب صرف اپنی خیالی باتیں ہیں، ورنہ اگر غور کریں دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدا ہو کر ختم ہوگا، بلکہ آج کل ماں کے پیٹ میں تھا، آج دنیا کے پیٹ میں ہے، کل قبر کی پیٹ میں ہوگا، پرسوں آخرت کے پیٹ میں ہوگا، پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی طرف جانا ہوگا ان کا۔ یہ ختم ہونے کے لیے انسان نہیں آیا، یہ منتقل ہو رہا ہے، آخری دن آنے والا ہے۔ یہ مذہبی کتابوں میں پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور آج کل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں انعام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کو درد ہوتا ہے پیٹ میں۔ آئیے سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں حور کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حور کا معنی، آئیے مفسرین نے جو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، قرآن مقدس کی آیات میں جو حور کا تذکرہ ہے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے، احادیث میں جو حور کا معنی ہے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ معانی اور بھی ہیں، لیکن قرآن مقدس میں قرآن مقدس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حور کا، وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟
تو یہ حور حورا کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے خوبصورت عورت، حسن و جمال والی عورت، اور اگر اس کے ساتھ عین ملا دیا جائے تو بڑی آنکھوں والی حور، یعنی حور عین، بڑی آنکھوں والی حور کو کہتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجئے، تو یہ تو حور کا ترجمہ ہوا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے جاہلوں کا، ابو جہل کی روحانی اولاد کا ایک اور سوال سنیے، یہ حور کا اور بھی معنی ہے تو یہی معنی کیوں کیا گیا؟ یہ حور کا معنی اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں خود اس طریقے سے بیان کیا جس سے پتہ لگتا ہے یہ حور کا معنی خوبصورت عورت ہی ہے جو جنت میں ملنے والی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے جنت کی مٹی سے، جنت کے خاص ترکیبات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے جنت کے اندر، اور ایک خاص ترتیب پر بنایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے اس کو کنواری بنایا ہے۔ اب دیکھیے، کنوارا، جو کنوارا پن ہوتا ہے یہ عورت میں ہوتا ہے، لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور مخلوق میں کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عورت ہی کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ حور کا معنی یہ عورت ہی کیوں ہے، اور ایک آیت دیکھ لیتے قرآن مقدس میں ہے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم ان کی شادی کریں گے، کن کی؟ مردوں کی جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی شادی کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ حور عین سے شادی کریں گے۔ تو شادی مردوں کی ہوگی، اور مردوں کی شادی عورت سے ہوتی، کسی چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات صاف ہو گئی۔ تو ایک سوال تو یہ تھا ان لوگوں کی طرف سے۔ دوسرا سوال ان لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے 72 حور والی بات غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کس کی ہے، کس نے بیان کی ہے؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے۔ اگر کوئی نبی کی بات کو غلط کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کذاب ہے، لیکن نبی کے ماننے والے سچے ہیں، نبی کی بات بھی سچی ہے، اور نبی کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے ماننے والے جو ہم ہیں نا، نبی کی ایک ایک بات کے دیوانے ہیں۔ اگر تم اعتراض کرتے ہو تو ہم جیسے ادنا غلام جو نبی کے ہیں، ہم جیسے ادنا غلام کے جوتیوں پر تمہاری ہر باتیں اور حرکات اور سکنات جوتیوں پر قربان ہیں، تمہاری باتوں کی کوئی ترجیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت آج سبوہی نام کی آئی ہوئی ہے، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو تمہیں جنت کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو جنت نہیں دیتا ہے زبردستی میں۔ نہیں چاہیے مت جاؤ جنت میں۔ کس نے، کون تم کو زبردستی کہہ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جس کو جانا ہے وہ جائیں گے، اور اس کو تم نہیں روک سکتے۔ اور تم جیسی بہت ساری عورتیں جو تمہارے خیالات کی ہیں، گندے خیالات کی ہیں، اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو جنت میں نہیں ڈالنے والا ہے۔ جس کو طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو جنت میں ڈالے گا۔ ایک سوال اور کیا جاتا ہے، مختصر میں یہ بھی سن لیجئے، جب جنت کے اندر مردوں کو حور ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جنت کے اندر حور کی شکل میں انعام دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردوں کو انعام دینے والا ہے، عورتوں کو بھی انعام دینے والا ہے کہ وہاں کی حوریں جو ہوں گی، مردوں کی بیویاں، تو یہاں کی عورتیں جن کی نکاح میں یہاں تھی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نکاح میں ان کو رکھیں گے۔ تو یہاں کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں کی نیک عورتیں ہیں، وہاں کی جنتی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ اب بتائیے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ تو خود ہی بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کو عورت، جس طرح مردوں کو عورت ملی ہوئی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی مرد ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فطرت کے خلاف باتیں ہیں، یہ شریر اور فتین اور گندی ذہن کی عورتیں یہ چاہتی ہیں، ورنہ جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ مرد نہیں چاہتی ہے۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریف عورت کی سوچ و خیالات کے بھی خلاف ہے۔ وہ اس لیے کہ مردوں کے لیے بہت ساری عورتیں ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کے لیے 2 مرد ہو جانا، ایک سے زائد مرد ہونا، یہ غلط ہے، فطرت کے خلاف ہے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر بات آپ سمجھیں کہ ایک بکری کے لیے کئی بکرے رکھے تاکہ اس کے ساتھ وہ جفتی والا عمل کرے، تو کوئی اس کو چاہے گا؟ اسی طرح سے بہت سارے مرغے کو آپ ایک مرغی کے ساتھ چھوڑ دیں، اس کا تو مزہ ہو جائے گا، مرغی کا کیا حل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مرغی کو تو مر ہی جانا ہے۔ دنیا کے اندر بھی عام مثال لے لو، حالانکہ شرم والی بات ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، ایک شریف عورت کے ساتھ ایک شریر عورت جو اعتراض کرتی ہے، اس سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے لیے 72 مرد دے دیے جائیں تو تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ دنیا کے اندر ہی دیکھ لو، ایک مرد تو کئی عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کے لیے کئی مرد یہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا جنازہ نکل جانا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل ہی غلط ہے، لچر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر جو راضی ہوگا وہی جنت میں جانے والا ہے۔ جو اعتراض کرنے والی عورتیں ہیں یہ خود جنت میں جائیں گی ہی نہیں، یہ چونکہ قرآن پر اعتراض کر رہی ہیں، احادیث نبوی پر اعتراض کر رہی ہیں، تو قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنے والی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں، اور جو جائیں گی وہ اسی پر راضی ہوں گی کہ مجھے ایک ہی مرد چاہیے، بس کافی ہے، ہاں ہٹا کٹا چاہیے، زبردست چاہیے، خوبصورت چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو یہ حسن و جمال جنت میں عطا کرے گا۔ تو خیر یہ باتیں تھی جو حور کے متعلق تھی۔ 72 حوروں کے بارے میں آج کل کچھ کمنٹس کیے جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے نبی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک ادنا جنتی کو 72 حور ملنے والے ہیں، 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی ایک ادنا جنتی کو۔ ہم ادنا جنتی کی بات کرتے ہیں، یہ 72 حور تو ادنا جنتی کے لیے ہے، لیکن جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، جو جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، جو متقین ہیں، ایسے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب حور دینے والے ہیں، وہ جتنی چاہیں گے اتنی لے لیں گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کو تمہارا نفس چاہتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ کیا ہے؟ مہمان نوازی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس پر سب جنت میں جو بھی جائیں گے وہ راضی ہوں گے، ان کے لیے مزے ہیں۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی جنت میں جگہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اعتراض کر کے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اور نہیں فکر ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ایک تو اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اس طرح کی عورتیں یا مرد جو بھی ہے جنت کے کسی بھی انعام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان بھی، ظاہر ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، ایسی باتوں پر اعتراض کرنے والا، انکار کرنے والا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہٰذا اس کی کوئی بات نہ ہم ماننے والے ہیں، نہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں مانیں گی، نہ اللہ کے یہاں قبول ہے، نہ رسول کے یہاں قبول ہے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنان اسلام کو ہدایت عطا کرے، یا ان دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔